बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हमने रिपोर्ट किया उस हमले को जो 9 अक्टूबर को हुआ। फ़िज़ाई एक अटैक हुआ काबुल में और ये बताया गया कि मुफ्ती नूर वली महसूद को हिट किया गया, उनको टारगेट बनाया गया है। ये भी बताया गया कि वो जिस गाड़ी में सफ़र करते हैं उस गाड़ी में वो सवार नहीं थे, उस वक्त वो किसी और गाड़ी में सवार थे। कुछ इतलात ऐसी आईं कि वो मारे गए, कुछ इतलात ऐसी आईं कि वो ज़ख्मी हुए, कुछ इतलात ऐसी थीं कि वो इस मौके पर मौजूद ही नहीं थे। लेकिन जो वहाँ के मकामी ज़राए ने बताया, कुछ अफ़गान जो मीडिया के ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि उसी गाड़ी को हिट किया गया जिसमें वो सफ़र करते थे, या उस ठिकाने को या उस मकान को निशाना बनाया गया अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में कि जो मुबैना तौर पर मुफ्ती नूर वली महसूद का जो है वो मकान था। ये इतलात आई, बीच में इतने दिन गुज़र गए और फिर उसी दिन हमने देखा कि मुफ्ती नूर वली महसूद का एक ऑडियो बयान भी जारी हुआ और जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि वो क़बाइली इलाके में मौजूद हैं और बाकायदा उन्होंने वो दिन बताया, वो तारीख़ बताई और वो वक्त बताया कि किस वक्त की ऑडियो जो है उनकी रिकॉर्ड हो रही है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो कालादम DTP है उसकी तरफ से एक वीडियो जारी की गई है। 7 मिनट 55 सेकंड की ये वीडियो है और इस वीडियो में बाकायदा बताया गया है, एक मुख्तसर सा काफ़िला है जो किसी पहाड़ी इलाके में पहले सफ़र करता है। उसमें ये कुछ लोग जो हैं गद्दों के ऊपर या खच्चर के ऊपर सवार हैं, बाकायदा उनके पास सामान भी है, असलहा भी है। और फिर उसके बाद नमोदार होते हैं अबू आसिम मंसूर या मुफ्ती नूर वली महसूद और वो इसमें दावा करते हैं कि जी वो खैबर में मौजूद हैं। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का जो सरहदी ज़िला है, पेशावर से आगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ज़िला खैबर, और यहाँ पर बाकायदा वो एक इलाके का नाम बताते हैं बरकम्बरखैल। अब जो मनाज़र हैं, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे ग़ालिबन बर्फ़ भी पड़ी हुई है और ये बताते हैं कि तकरीबन कुछ ही मीटर के फ़ासले के ऊपर या 1 किलोमीटर के फ़ासले पर वो बताते थे कि इस वीडियो में कि पाकिस्तानी जो चौकियाँ हैं, सरहदी चौकियाँ, ये मौजूद हैं और वो कहते हैं कि जी वो पाकिस्तानी सरहद के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तानी इलाके के अंदर मौजूद हैं। अब इसमें काफ़ी एक अहम मोड़ है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। वैसे तो अमूमन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जब इस किस्म की ख़बरें आती हैं या वीडियोज़ आती हैं तो हम ज़्यादा गुरेज़ भी करते हैं और ज़्यादा ये जो चीज़ें होती हैं इसको हम अपने वीडियोज़ का हिस्सा नहीं बनाते। लेकिन चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला जहाँ से शुरू होता है वो है 9 अक्टूबर, वही फ़िज़ाई एक कार्रवाई काबुल के अंदर, और उसमें फिर जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से आप बात करते हैं और बुनियादी वजह ढूंढते हैं कि ये दोनों बरादर हमसाया इस्लामी ममालिक आपस में लड़ क्यों रहे हैं, नौबत यहाँ तक पहुँची कैसे है, तो बुनियादी नुक्ता तो वही कालादम तंजीमें हैं, वही मिलिटेंट्स हैं या उनकी क़यादत है कि जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि जी ये लोग अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इनके वहाँ पे ठिकाने हैं, उनके यहाँ पे मराकज़ हैं, तरबियती मराकज़ हैं और वहाँ से तश्कीलें आती हैं और सरहद पार दरअंदाज़ी होती है और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये हमला आवर होते हैं। तो बुनियादी एक जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक रुकावट जिस चीज़ को समझा जाता है वो यही पाकिस्तान का यही मुतालबा है अफ़गान क़यादत से, और यही एक चीज़ है कि जिसके हवाले से कहा जाता है कि जी इतने हज़ार मिलिटेंट्स जो हैं ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद हैं। ये जो वीडियो सामने आई है और इसमें जो दावा किया गया है मुफ्ती नूर वली महसूद की तरफ से, एक तो इस वीडियो में वो बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रहे हैं, ना वो ज़ख्मी हैं, ना इसमें ऐसा कोई ज़ाहिर है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें काउंटर करने के लिए ये वीडियो जो है वो जारी की गई है। काउंटर करने का मकसद ये है कि अब TTP को भी मालूम है कि जो बुनियादी ताल्लुकात में एक रुकावट है काबुल और इस्लामाबाद में, वो यही एक चीज़ है, एक यही मामला है। अब इसमें मुबसरीन जो हैं तरह तरह के तबसरों का उन्होंने आगाज़ कर दिया है। ये वीडियो देखकर ये कहा जा रहा है एक जानिब से कि जनाब ये अफ़गान तालिबान ने
وہاں سے نکال دیا ہے یا وہاں سے نکل جانے کو کہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ افغانستان کا علاقہ ہو، کیونکہ صرف پہاڑوں سے تو آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ پاکستان کا علاقہ ہے یا یہ افغانستان کا علاقہ ہے۔ ایک اس رائے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایک رائے یہ جو ہے میں نے دیکھی ہے فوری طور پر سوشل میڈیا میں کہ جی ٹی ٹی پی کی قیادت کو خود یہ اس معاملے کی نزاکت کا احساس ہو گیا ہے، ادراک ہو گیا ہے، تو وہ وہاں سے خود جو ہے وہ نکلے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ادھر ہی موجود ہوں، انہی علاقوں میں موجود ہوں، جس طریقے سے ان کی پہلی آڈیو آئی تھی کہ جی وہ قبائلی علاقے میں موجود ہیں۔ اب جب ایک اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں، سیز فائر عارضی طور پر ہوا ہے اور اس میں سفارتی رابطوں کی بحالی کی بھی خوشگوار خبریں آ رہی ہیں۔ آج میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سفارتی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں رابطہ ہوا ہے، اور اس سے بھی پچھلی ویڈیو، کل کی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور دوحہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اطلاعات بھی ہیں، اور رفتہ رفتہ جیسے جیسے یہ وقت گزرے گا تو آپ کو بہت ساری اطلاعات کے حوالے سے معلوم ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو میں نے دوحہ معاہدے کے حوالے سے بات کی تھی، اس کا تھمبنیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک تجویز ہے کہ اگر کابل میں نہیں ہوتی بات چیت، اگر اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی، کوئی بنیادی اگر بیچ میں کوئی انا کا مسئلہ ہے، کوئی ضد کا مسئلہ ہے، تو پھر کسی تیسرے ملک میں لے جا کے یہ بات چیت اعلیٰ سطحی پر ہو سکتی ہے۔ اب یہ کس سطح کی بات چیت ہوگی؟ کیا یہ دونوں ملکوں کے جو سفیر ہیں، جو ناظم الامور ہیں دونوں ملکوں کے، ان کو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا درجہ بڑھا دیا گیا تھا سفیر کے لیول تک، تو کیا یہ اس لیول تک مذاکرات ہوں گے؟ کیا یہ وفود کی شکل میں مذاکرات ہوں گے؟ کیا یہ وزرائے خارجہ کے لیول کے مذاکرات ہوں گے؟ وزیر خارجہ اسحاق ڈار جائیں گے یا امیر خان متقی جائیں گے اور وہاں پہ مذاکرات ہوں گے؟ ابھی اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ مذاکرات کس لیول کے ہوں گے، اور اس میں بنیادی جو بات چیت ہوگی، آغاز کہاں سے کیا جائے گا؟ آغاز سیز فائر کو توسیع دینے کے حوالے سے کیا جائے گا کہ جی 48 گھنٹے کا عارضی سیز فائر تھا، تو اس کو مزید 48 گھنٹے کے لیے یا مزید 3 دن کے لیے یا مزید 1 ہفتے کے لیے اس سیز فائر کو بڑھا دیا جائے۔ آغاز اس چیز سے ہوگا کہ جی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو کھول دیا جائے، سرحدوں کو کھول دیا جائے، آمد و رفت کے لیے راستے کھول دیے جائیں، تجارت بحال کی جائے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جس کو معطل کیا گیا ہے وہ بحال کیا جائے، یا پھر آغاز اس بنیادی نقطے سے ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ تعلقات اس نہج تک پہنچے ہیں۔ فضائی کارروائی جب کابل کے اندر 9 اکتوبر کو ہوئی تو اس میں پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ پاکستان نے اس حملے کی نہ تصدیق کی، نہ تردید کی، نہ یہ بتایا کہ جی ہم نے کیا ہے، نہ یہ بتایا کہ جی ہم نے نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں پریس کانفرنس کی، ان سے سوال پوچھا گیا اس حوالے سے، لیکن انہوں نے کوئی واضح اس کا جواب نہیں دیا، حالانکہ یہ غالباً 10 اکتوبر کا دن تھا جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی پشاور میں، اور بہت زیادہ توقع اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ ایک بڑا حملہ پاکستان نے مبینہ طور پر کیا ہے، تو اس کا اعلان جو ہے یا اس کی تصدیق جو ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور میں کریں گے، لیکن وہ بہت سارے معاملات جو تھے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، یہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے حوالے سے، اور یہاں پہ جس طریقے سے جانی نقصان ہوتا ہے، شہداء اور اس میں زخمی، اعداد و شمار بہت زیادہ انہوں نے بتایا، بہت زیادہ سخت سوالوں کے انہوں نے جواب بھی دیے۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپنگ سٹوری ہے، کیا کرنا ہے پاکستان اور افغانستان نے بیچ میں، اور بیچ میں جب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس میں اس نقطے پر بھی تبصروں کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ مفتی نور ولی محسود کی یہ جو ویڈیو ہے اور جس مقام کے حوالے سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہے خیبر، اور یہ وہ ضلع ہے کہ جس سے صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے۔ سہیل آفریدی اسی ضلع خیبر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی ضلع کے اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں موجود ہوں۔ صوبائی حکومت کا ملٹری آپریشنز کے حوالے سے ایک موقف ہے، تحریک انصاف کا ایک موقف ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ظاہر ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی ہوگا کہ وہ اگر ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ملٹری آپریشنز کو روکنا ہے اور ہمیں قبول نہیں ہے، جس طرح علی امین گنڈاپور بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے کہ دو طرفہ چیلنجز ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستانی جو حکام ہیں
وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ افغان حکام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ دفاعی اگر موازنہ کیا جائے تو پھر پاکستان کی ایک مضبوط دفاعی پوزیشن ہے۔ یہاں ریگولر آرمی ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ڈرون ٹیکنالوجی ہے، سرحدی جو ایک چیک پوسٹوں پر اہلکار ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو ریگولر آرمی نہیں ہے، وہاں افغانستان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے، میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا آنے والے کچھ دنوں میں کیا نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ ہماری ہر لمحے پر، ہر ڈیولپمنٹ پر نظر ہے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔